سبق نمبر 21 کے اوپر ہم موجود ہیں اور یہ ہماری آخری سبق ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے، وہ نماز کے متعلق سبق ہے، تو یہ ہمارا اس کے ریلیٹڈ جو تھا وہ آخری سبق ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے وقف کسے کہتے ہیں، وقف کی کیا کیا صورتیں ہیں، وقف کی کون سی نشانی ہیں، کون سی اس کی علامات ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجیے وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ پیچھے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں کہ جو علامت گول دائرے کی آ رہی تھی سائڈ پر، وہ وقف کی علامت ہے۔ کلمے کے اب یہاں پر تھوڑا سمجھیے گا کہ اگر آخری حرف پر وقف کی صورت میں یہ کنڈیشن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو الف کو وقف میں ساکن یعنی ان حروف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، ان حروف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ نہ اس کے اندر دو زبر آئی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کھڑا زبر آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آگے دیکھیے گا کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں کیا کریں گے، انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، ٹھیک ہے۔ دو زبر پہلے نہیں آئی تھی، اب آ چکی ہے، اس کو الف سے بدل دیں گے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر کلمے کے آخر میں گول تا ہو، یہ گول تا ہے، اس کے اوپر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر پیش، دو زبر، کھڑا زبر، کھڑی زیر، یعنی کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ کس سے بدل دینا؟ ہا ساکن سے۔ آگے ہم دیکھیں گے، پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نہ کھڑا زبر تبدیل ہوتا ہے، نہ حروف مدہ، نہ کوئی ساکن حرف وقف میں تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ہی ساکن ہے، ہم نے اس کو ساکن ہی کرنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے ہی ساکن ہے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رہے گی مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تشدید باقی رہے گی مگر حرکت ظاہر نہ ہونے دیں۔ نون قطنی، نون قطنی، وقف تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، یہ تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ کچھ علامات ہیں وقف کی۔ وقف، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یہ والی جو گول ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہرنا چاہیے یہاں پر، ٹھیک ہے، وقف لازم ہے۔ تو یہ وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ آدھا کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو آدھا کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کے اوپر۔ اب ہم ان کو دو دفعہ پڑھیں گے، ایک ہم پڑھیں گے وقف کے ساتھ، ایک پڑھیں گے وقف کے بغیر۔ کیسے؟ صاد، کھڑی زبر صو، دال زیدی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبر نہ، صادقین۔ اب یہاں پر وقف کی علامت آ چکی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وقف میں آخری حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو ساکن سے بدل دیں گے، تو اب ہم نون کو کس سے بدل دیں گے؟ ساکن سے، تو یہ نیچے آ جائے گی ساکن۔ اب یہاں پر تھوڑا سا حروف مدہ کی طرف جائیں تو یہاں پر آپ کو کچھ یاد ہوگا، مد عارض۔ یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو یہاں پر مد عارض لگے گی وقف کی حالت میں، تو یہاں پر ہم اس کو 5 حرکات تک کھینچیں گے وقف کی صورت میں، ادروائز نہیں کھینچیں گے۔ کیسے؟ صادقین، وقف میں صادقین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے نادمین، وقف میں پھر وہ مد عارض لگے گی، نادمین۔ مستقیم، وقف میں مستقیم۔ فیہ، وقف میں فیہ،
آخر پر ہا ساکن کی آواز آئے گی فی، ٹھیک ہے. شافتینی وقم میں، اب یہاں پر ہم نے وہاں پر دیکھا تھا مد لین عارض، یہاں پر حروف لین ہے، اس کے بعد یہ ساکن ہو رہا ہے، عارضی ہے، اوریجنل نہیں ہے، اصلی نہیں ہے، عارضی ہے، اس لیے مد لین عارض ہے. اس کو بھی 5-6 حرکات تک کھینچتے ہیں. شافتینی وقم میں شافتین، آگے بالحق وقم میں بالحق. یہاں پر ہم کیا کریں گے، تشدید باقی رہے گی مگر اس کو ساکن کر دیں گے، حرکات کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ یہاں پر آخری والے حرف کے اوپر ہم اپنی طرف سے عارضی جزم لگا دیں گے بالحق، ٹھیک ہے. نستعین وقم میں نستعین. یشاء وقم میں یشاء، آخر پر جھٹکا دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، پہلے لمبا کریں گے مد کی وجہ سے، پھر آخر پر حمزہ ساکن کا جھٹکا دیں گے. من قبل، یہاں پر کیا ہوگا، گنہ ہوگا، اس کے علاوہ قلقلہ بھی ہوگا. من قبل وقم میں من قبل، قبل قاف با لام قبل، اصل میں لام سے ملنا ہے، صرف ہلکی سی با کی آواز آئے گی، لام ساکن ہو رہا ہے قبل، ٹھیک ہے. من قبل. شہرن وقم میں شہر، شیئن وقم میں شیء. قسط وقم میں قسط. لہو وقم میں لہو. دیکھتے قدیر وقم میں قدیر. برق وقم میں برق. بہ وقم میں بہ. عبادہ وقم میں عبادہ. بِأَمْرِهِ وقم میں بِأَمْرِهِ، ہا ساکن ہو رہا ہے. ربہ وقم میں ربہ، را با زبر ربہ، ہا زبر بہ ربہ، آخر والا حرف ساکن ہو رہا ہے ابھی تک. اخلدہ وقم میں اخلدہ. موازینہ وقم میں موازینہ. الفافن، اب یہاں پر دیکھیے گا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر آئیں تو اس کو ایک الف سے بدل دیں گے. الفافن وقم میں الفافا. علمن وقم میں علما. نابشن وقم میں نابشا. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے. یہ پیچھے سے ضرور یاد کریے گا، ان کو سمجھیے گا، پھر ہی آگے ہم چلیں گے، آپ کو پھر ہی آگے سمجھ آئے گی. تو یہ جو اوپر والا ہے، یہ ان کو آپ ضرور سمجھیے گا، کیونکہ جب آپ ان کو سمجھیں گے پھر ہی آپ کو یہ نیچے والے کی سمجھ آئے گی کہ کہاں پر کیا کرنا ہے. اور پیچھے سے یہ یاد رکھیے گا کہ نیچے مد لگ رہی ہے، سب کے اوپر، ہر ایک کے اوپر نہیں لگ رہی. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.